السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 2 تلاوت کی گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ گویا اس آیت کریمہ میں بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو متنبہ کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں وہ احکام تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو بہت دھیان سے سننا ہے اور ویسا ہی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، اس کی بے توقیری مت کرو۔ اللہ کے شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے، اور شعائر کہتے ہیں وہ چیزیں جن کی تعظیم کو، جن کی تکریم کو، جن کے احترام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے۔ ہر وہ چیز جس کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے۔ یہاں پر شعائر سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، لیکن بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر شعائر سے مراد حج اور عمرہ کرنے کے لیے جو مناسک ادا کرتے ہیں وہ مناسک مراد ہے، چاہے جو بھی ہو۔ لیکن اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نمبر 1، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل احترام قرار دیا ہے ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی تکریم کرنی ہے، ان کی توقیر کرنی ہے۔ اور دوسری بات آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو روکنا نہیں ہے، یا حج اور عمرہ کے ارکان اور مناسک ادا کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ نہیں بننا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو ان کی بے حرمتی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کی، ادب والے مہینوں کا بھی احترام کرنا ہے۔ ادب والے مہینے اس سے پہلے بھی کئی خطبوں میں ہم نے بتلایا ہے کہ ادب والے جو مہینے ہیں وہ 4 ہیں۔ ادب والے جو مہینے ہیں وہ 4 ہیں۔ مفسرین میں سے اکثر نے ہی کہا ہے کہ الشہر الحرام سے مراد یہاں پر جنس ہے، یعنی وہ 4 مہینے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے ہیں، جیسا کہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قابل احترام، قابل ادب 4 مہینے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب التفسیر، صحیح مسلم کتاب القسامۃ والمحاربین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نزدیک پورے کے پورے مہینے 12 ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر کے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تھا بالکل ویسا ہو گیا۔ اور آگے فرمایا السنۃ 12 شہرا، یہ جو مہینے ہیں 12 ہیں۔ اب یہ جنوری فروری 12 ہے نا، وہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن یہ جو محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الاخر ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ، یہ آخری مہینہ چل رہا ہے۔ یہ 12 مہینے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعداد 12 ہے، اور اس کے بعد کہا منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے ادب والے ہیں۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ادب والے ہیں، احترام والے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا احترام کرنا ہے۔ اب ایک عالم صاحب ہوتے ہیں، اس کے سامنے لوگ بڑا احترام سے رہتے ہیں، کیوں؟ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے،
کوئی ادھر ادھر کا کام نہیں کرتے. ہوتا ہے نا عالم صاحب کو دیکھ کر کے ان کے سامنے کیسا ایسا کرنا, لوگ کرتے ہیں نا, احترام کرتے ہیں. ویسے ہی ان مہینوں میں بھی احترام کرنا ہے, اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کرنا ہے. اور وہ مہینے کون کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا, وہ مہینے 4 ہیں. وہ 4 مہینے ہیں. ایک ہے شوال جو عید کا مہینہ, دوسرا ذوالقعدہ اس کے بعد والا مہینہ, اور تیسرا ذوالحجہ یہ والا مہینہ. ٹھیک ہے نا, ذوالقعدہ ذوالحجہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 ہے. کون کون ہے؟ ایک شوال کے بعد والا مہینہ, شوال جو ہے اس کے بعد والا مہینہ ذوالقعدہ, دوسرا ذوالحجہ, اور اس کے بعد جو محرم مہینہ آئے گا وہ بھی قابل احترام ہے, اس میں بھی کوئی گناہ والا کام نہیں کرنا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رجب, اور رجب کا مہینہ جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے. تو یہ 4 مہینے ہیں جو قابل احترام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا الشہر الحرام, حرمت والے مہینے جو ادب والے مہینے ہیں اس کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی ہے. اور آگے فرمایا ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد, ولا الہدی ولا القلائد. ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جس کو حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو ساتھ میں رکھتے ہیں کہ اس کو وہاں پہنچ کر کے قربان کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں ہدی, وہ جانور. اور قلائد جو ہے یہ قلادتن, اس کی جمع ہے, قلادتن کی جمع ہے قلائد. اس زمانے میں جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے اور اس کے لیے جو جانور تیار کرتے تھے تو اس کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے تاکہ پہچان رہے کہ یہ حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ جانور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ولا الہدی ولا القلائد, حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جو جانور لے جاتے ہیں وہاں پر قربان کرنے کے لیے ان کی بھی بے ادبی نہ کرو, ان کی بھی بے حرمتی من کرو, ان کا بھی ادب کرو, ان کی بھی توقیر کرو. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا, اور جو لوگ یہاں سے یا کہیں سے بھی کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہو, مکہ کی طرف جا رہے ہو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے جا رہے ہو یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو یا پھر وہاں پر جا کر کے تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جو لوگ بھی کعبہ کا رخ کر رہے ہیں, کعبہ کا قصد کر رہے ہیں, مکہ کی طرف جا رہے ہیں, ان کی غرض چاہے جو بھی ہو, چاہے وہ وہاں پر حج و عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں یا پھر وہاں پر جا کر کے وہ کاروبار کر کے اللہ کا فضل تلاش کرنے جا رہے ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بھی حرمتی نہ کرو, ان کو بھی روکنا نہیں ہے. اب کوئی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو روک رہے ہیں, کوئی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو روک رہے ہیں, یا کوئی وہاں پر تجارت کرنے کے لیے بھی جا رہا ہے اس کو بھی نہیں روکنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب تم حج کرنے کے لیے جاؤ یا عمرہ کرنے کے لیے جاؤ. پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جب حج کرنے کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے اور احرام باندھ لے اور نیت کر لے تو اب اس کو شکار بھی نہیں کرنا ہے, حالت احرام میں شکار نہیں کرنا ہے. لیکن یہاں پر کہا کہ جب احرام اتار دو تو شکار تمہارے لیے جائز ہے. ہرن کا شکار کرنا ہے کر سکتے ہو, بگلا کا شکار کرنا ہے کر سکتے ہو, کوئی بھی حلال جانور کا شکار کرنا ہے کر سکتے ہو, لیکن حالت احرام میں نہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب تم احرام اتار دو, جب تم حلال ہو جاؤ اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے تعلیم دی ہے. یہاں سے تعلیم کیا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے صلح حدیبیہ کے موقع سے عمرہ کرنے کی نیت سے گئے کہ عمرہ کریں گے. لیکن حدیبیہ کے مقام پر پہنچنے کے بعد مشرکین نے ان کو روک دیا, آپ نہیں جا سکتے آگے, روک دیا ان کو. اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ ان لوگوں نے تم کو روک دیا تھا, مسجد حرام میں جانے نہیں دیا تھا, کعبۃ اللہ کی طرف جانے نہیں دیا تھا, لیکن یہ بات تم کو اس بات کی دشمنی پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے اوپر زیادتی کرو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہاں پر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بدلے کی بھاونا نہیں ہونی چاہیے. جو بدلے کی بھاونا ہوتی نہیں, انتقام, اس سے ہم کو اگر تکلیف پہنچ گئی تو ہم اس سے بدلہ لے کر کے رہیں گے. یہ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے, بڑے بڑے تقوی اور پرہیزگاری کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. بہت دعویٰ ہوتا ہے, بڑا بڑا دعویٰ ہوتا ہے, بہت بڑا بڑا دعویٰ ہوتا ہے, ہمیں یہ تقوی, ہمیں وہ تقوی,
ہمیں یہ توحید جانتی وہ توحید جانتی، لیکن ان کے اندر بھی یہ بھاونا پائی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے اندر بدلے کی بھاونا نہیں ہونی چاہیے، مسلمان کے اندر بدلے کی بھاونا نہیں ہونی چاہیے، حلم ہونا چاہیے، درگزر ہونا چاہیے، عفو ہونا چاہیے، لوگوں کو معاف کر دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، جن لوگوں نے تم لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، ان کے روکنے کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر یہ جذبہ نہ ہو کہ تم ان کے اوپر زیادتی کرو، معاف کر دو ان کو۔ اور آگے پھر ایک اصول تعلیم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمام مسلمانوں کو تعلیم دیا ہے۔ مسلمانوں کو تعلیم کیا دیا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ دیکھو، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نیکی اور تقوی پر کسی کا بھی سپورٹ کرنا ہے نا، ساتھ دینا ہے نا، نیکی پہ تقوی پہ ساتھ دینا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہے تب سپورٹ کرنا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نافرمانی کا کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اس کا سپورٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر اس کا سپورٹ کیے تو اسی میں سے ہو گئے۔ یہ ایک اصول ہے، کسی بھی طرح کی نیکی ہو، اگر وہ خیر کا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کا سپورٹ کرنا ہے۔ چاہے وہ کسی بھی طرح کی نافرمانی ہو، اگر وہ نافرمانی کا کام کر رہا ہے تو سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر سپورٹ کر دیے تو آپ ان کے ساتھ ہیں، اگر سپورٹ کر دیے تو سپوز دیٹ ایک آدمی جو ہے شرکیہ ذبح کر رہا ہے، شرکیہ ذبح کر رہا ہے، غیر اللہ کے نام پر وہ جانور ذبح کیا اور گوشت ہمارے پاس لے کر کے آیا، بہت قریبی ہے، پڑوسی ہے، دوست ہے، احباب میں سے ہے، دے رہا ہے، ہم نے لے لیا، وہ سپورٹ ہو گیا۔ لینے کے بعد ہم نے اپنے کیریکٹر سے یہ بات ثابت کیا کہ یہ جو ہم نے لیا ہے آپ کے اس ذبح کیے کو میں حلال سمجھ رہا ہوں۔ ابھی بھی ہوتا ہے نا، بہت سارے شرکیہ پرب تیوہار ہوتے ہیں، مسلموں کے بھی، نان مسلمز کے بھی، اس میں جو ہے بہت ساری جو ہے مٹھائیاں ہوتی ہیں، بہت سارے پکوان ہوتے ہیں، بہت سارے ڈشز ہوتے ہیں۔ ابھی اس موقع سے بھیجتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو، ابھی بازو میں گھر ہے تو بھیجیں گے آپ کو، بازو میں آپ کا گھر ہے تو بھیجیں گے آپ کو بھی۔ اب آپ کو بھیجیں گے تو آپ کہیں گے کہ اگر نہیں لیں گے تو ناراض ہو جائے گا، دل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر نہیں لیں گے تو ناراض ہو جائے گا، یا بہت سارے جو ہے فوائد ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ نے لیا تو گویا آپ نے لے کر کے یہ بتلایا اس کو کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ صحیح ہے۔ اسی کو آپ ہر چیز پر آپ مثال کے طور پر لے سکتے ہیں، بہت ساری مثالیں، ہم مثال بہت ساری نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ چھوٹا سا درس ہے یہ، لیکن ایک چھوٹی سی مثال ہم نے بتلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی بھی ہمارے سامنے کوئی بھی برائی ہوتا ہے، کوئی بھی برائی ہو، اس برائی کو ہم اپوز کر سکتے ہیں، اس کا 3 طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دینا ہے اس کو، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دینا ہے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکنا ہے، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جاننا ہے۔ اور دل میں کیسے برا جانیں گے؟ ان کے ساتھ مل کر کے، ان کے ساتھ شریک ہو کر کے نہیں، بلکہ دل میں برا جاننا ہے ان سے الگ ہو کر کے، تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا کام دعوت ہے، ہمارا کام دعوت ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اصول کے طور پر بیان کیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور برائی کے کام پر ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرنا، ان کا ساتھ نہیں دینا، ان کی مدد نہیں کرنی ہے۔ اور اس کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے، عذاب دینے میں اللہ بڑا سخت ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے،
اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔